حروف شفویہ 4 ہیں. یہ 4 حروف جو ہیں ان میں ہونٹوں کا استعمال ہوگا, ہم ہونٹوں سے ادا کریں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی الف سے یا تک اس کے علاوہ کے حروف جو ہیں ان میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے, ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور خصوص الخاص اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اپنے حروف مستعلیہ اس میں تو بالکل بھی ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 حروف شفویہ ہونٹوں سے ادا ہوں گے. با, تا, جیم, واو. یہ 2 حروف بغیر کھینچے اور یہ 2 حروف کھینچ کے پڑھے جائیں گے. اب ہمارے پاس یہ 3 حروف جو ہیں اس میں ہم جو ہے سختی کریں گے. سیٹی کی آواز نکلے گی. ز, 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 مقدار کے ساتھ. سین, صاد, سین, صاد. سواد نہیں پڑھنا, ہونٹوں کو گول نہیں کرنا, سواد پڑھنا ہے. سواد نہیں پڑھنا, سواد پڑھنا ہے. سواد. ٹھیک ہے. ز, سین, صاد. یہ حروف نرمی سے پڑھنے ہیں, ان کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے آپ کو. لازمی میرے ساتھ تمام بچے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اوپر کے جو دانتوں کا کنارہ ہے, اوپر کے دانتوں کا جو کنارہ ہے جہاں سے ہم کوئی بھی چیز کاٹتے ہیں وہ کنارہ, اس پر زبان کی نوک جو ہے, زبان کا کنارہ جو ہے اس کو ملانا ہے. اوپر کے دانتوں سے زبان کی نوک کو ملانا ہے. یا یہ سمجھ لیں کہ دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ الفاظ کیسا ادا ہوگا؟ نرمی کے ساتھ. تا جو ہے بغیر کھینچے اور دال کھینچ کر, اور وہاں بھی بغیر کھینچے ادا ہوگا. تا, سا نہیں پڑھنا. فا, تا, دال. تینوں ایک ہی مخرج کے ساتھ. قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں نا الذی, الحمد شریف میں بھی آتا ہے الذی. الذی پڑھیں گے, الذی نہیں پڑھیں گے. اعوذ پڑھیں گے, اعوذو نہیں پڑھیں گے. تو یہ ذال کا مخرج آپ ٹھیک ادا کرو گے تو آپ قرآن کریم کو یا کچھ بھی چیزوں کو پڑھو گے تو وہاں پر آپ کو ذال کا ہی مخرج ادا کرنے کی عادت رہے گی. ورنہ عموماً بچے ذال کو ذا کا مخرج دے دیتے ہیں. اکثر بچوں سے میں کہتی ہوں نا اعوذو نہیں پڑھا کریں, اعوذو نہیں ہے, کیونکہ یہ ذال کا مخرج ہم نے دینا ہے. اعوذو پڑھو گے تو ذا کا مخرج ہو جائے گا. اب دیکھیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے. یہ الگ حروف ہے, یہ الگ حروف ہے. ٹھیک ہے نا. کیا پڑھیں گے ہم سب؟ پڑھیں بیٹا. اب جو پڑھ رہے ہیں اور نہیں پڑھ رہے نا, یہاں میں سب دیکھ رہی ہوں. مجھے سب نظر آ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے. اس لیے سارے بچے جو ہیں حروف کی صحیح میرے ساتھ ادائیگی کریں اور ساتھ پڑھیں. ذال, ذال, ذال. اس کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھنا ہے اور پوربی پڑھنا ہے کیونکہ مستعلیہ ہے. وا, وا. ذا, ذال, وا. ثا, ذال, وا. ثا, ذال, وا. اب ان تینوں کا بھی ایک ہی جیسا مخرج ہے. تا, دال, قاف. تا, دال, قاف. زبان کو بچھا کر اور آگے کا کنارہ چھوڑ کر تھوڑا آگے سے پیچھے دانتوں کے درمیان رکھتے ہوئے پڑھیں گے. تا, دال, قاف. اوپر کے دانت جہاں ختم ہوتے ہیں اور جہاں سے اوپر کا نرم حصہ گوشت والا شروع ہوتا ہے وہاں پر زبان کا درمیان کا حصہ ٹچ ہوگا. تا, دال, قاف. تا, دال, قاف. لام, نون, را.
لام نون را. اوپر تالو سے زبان کی کروٹ کو ملائیں. لام نون را. لام نون را. لام اور نون مقدار والے حروف ہیں. را کو پور پڑھنا ہے. اور یہ حروف مستعلیات کا ضاد ہے. اس کو دواد نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ اردو میں دواد پڑھا جاتا ہے. عربی میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ ضاد. منہ بھر کے پڑھیں گے. ضاد 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 ضاد. منہ بھر کے پڑھنا ہے. ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اب ان تینوں کا بھی سیم مخرج ہے. جیم سین یا. جیم شین یا. جیم شین یا. جب قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو ان دونوں کے آواز میں فرق لازمی بتانا ہے. یہ الف پڑھا جاتا ہے کاف اور یہ پور پڑھا جاتا ہے قاف. ٹھیک ہے. یہ بھی حروف مستعلیہ ہے. اب ہمارے پاس مستعلیہ حروف دیکھیے کہاں کہاں ہیں. پہلا صاد، دوسرا واں، تیسرا واں، چوتھا قاف اور پانچواں قاف. ٹھیک ہے. ہمارے پاس 7 حروف مستعلیہ ہیں. اس میں سے ہم 5 کو پڑھ چکے. قاف کاف قاف کاف قاف کاف. یہ 6 حروف 1 2 3 4 5 6. یہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حروف ہلکی. کون سے حروف ہیں بیٹا؟ میں نے آپ لوگوں کو میوٹ کیا ہوا ہے. مجھے آپ کی کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی، لیکن میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ کون کون بچہ میرے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے جو ہے حروف ہلکی کو جو ہے ٹھیک سے ادا کرنا ہے. دیکھیں حلق میں سے ادا ہوتے ہیں یہ 6 کے 6 حروف، لیکن حلق کے بھی 3 پارٹ ہیں. ایک اوپر کا، ایک درمیان کا اور ایک آخر کا. جو سب سے آخر کا حصہ ہے نا، وہاں پر آپ جب سینے پہ اپنا ہاتھ رکھو گے، گردن کے نیچے اپنا ہاتھ رکھو گے پورا پھیلا کر، اور جب آپ یہ حروف ہلکی کے آخری حصے سے ادا ہونے والے دونوں حروف پڑھیں گے تو آپ دیکھیں آپ کا جو سینہ ہے نا وہ وائبریشن کرے گا، بجے گا. آپ کی جو آواز کی وجہ آواز جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پہ آپ کو محسوس ہوگی. تو انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا. اور اس کے لیے ایک بہت اچھا سا تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھو کو کہ ایک طریقے سے ایک گیم ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے دیکھے ہیں. اچھا آپ کو یہ پتا ہے نا کہ اللہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف لام. اتنا تو سب کو ہی لکھنے آتا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں اب الف جو ہے وہ اگر زبر کے ساتھ پڑھیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ. جب الف خالی ہوتا ہے تو اسے ہم الف پڑھتے ہیں. الف کے اوپر جب زبر آ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ. اور پھر 2 لام نظر آتے ہیں. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا. اللہ. اب ہو کر دیں، ہی کر دیں تو للہ ہی ہوتا ہے، باللہ ہی ہوتا ہے. بسم اللہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، تعوذ میں بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ، اللہ کے اندر ہم چلے ہاں کو ساکن کر دیتے ہیں. اب جو یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، پہلا ورڈ کون سا ہے؟ اللہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ حمزہ سے. الف پر کوئی علامت آئے تو اسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ. ٹھیک ہے. اور آخر میں اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ ہاں سے. تو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اللہ اور ہاں پر ختم ہو رہا ہے. اب دیکھیں حروف ہلکی جو ہے یہاں دیکھیں حمزہ ہاں، یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ حلق کے آخری حصے سے.
میں نے ابھی آپ کو بتایا گردن کے نیچے والے حصے پہ سینے پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا سینہ جو ہے وائبریشن کرے گا, بجے گا. ٹھیک ہے, اب الف کے اوپر کوئی علامات آتی ہے اسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ. ٹھیک ہے, اور سب سے آخری حروف ہے ہاں. تو اللہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور ہاں پر ختم ہو رہا ہے. یعنی کہ دل کے اندر کے حصے سے اللہ کا ورڈ شروع ہوتا ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دل سے ہی یہ صدا نکلتی ہے اور وہیں جا کر ختم ہوتی ہے. تو یہ حروف ہلکی کی جو ابتدائی 2 ورڈ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو رب تعالیٰ کا نام جب ہم لیتے ہیں, اللہ پڑھتے ہیں, تو ہمارا دل کتنا طاقت لیتا ہے. دیکھو کہ اس کی 2 ورڈ ایسے ہیں کہ جو دل سے ہی نکلتے ہیں اور دل ہی پر جا کر ختم ہوتے ہیں. حمزہ اور ہاں حروف ہلکی کے دونوں آخر کے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ان دونوں کو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی یہ جگہ کیسی بجتی ہے. تو دل سے ہی شروع ہو کر دل پر ہی ختم ہوتا ہے جب ہم لفظ اللہ کو ادا کرتے ہیں. حمزہ ہاں, حمزہ ہاں. اب میں آپ کو سن تو نہیں رہی, لیکن آپ کو میں نے جو کہا ویسا آپ کر رہے ہیں, ہے نا؟ آپ کا سینہ وائبریشن کر رہا ہے نا, آپ کا دل بج رہا ہے نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنی وائبریشن ملتی ہے, کتنی طاقت ملتی ہے. اور اللہ کا نام اسی جگہ سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہوتا ہے. حمزہ ہاں, حمزہ ہاں. ایک بار اور پڑھیں, اللہ اللہ. حمزہ ہاں. ابھی حروف ہلکی کے آخر کے حصے سے ادا ہونے والے 2 حروف ہو گئے. اب آخر کے حصے سے کچھ اوپر جائیں گے تو حلق کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی گردن کا بیچ کا حصہ ہے, وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوں گے. عین ہاں, عین ہاں. عین کی مقدار دینی ہے, ہاں بغیر مقدار کی پڑھنا ہے, اور ہاں کی ادائیگی میں اندر کی سانسوں کو حلق سے باہر نکالنا ہے, منہ سے نہیں. منہ سے نہیں, حلق سے. اندر کی سانسوں کو حلق سے باہر نکالیں پوری طاقت کے ساتھ. ہاں. اب ہم اللہ کا سب سے پیارا نام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ, الحمد للہ. اب دیکھیں اس کے اندر جب ہاں کی ادائیگی کر رہے ہیں دونوں ورڈ میں تو کیسی ادا ہو رہی ہے. بالکل آپ نے بھی اس کو ایسا ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. جب یہاں پر ہاں اچھا ادا ہوگا تو آپ کو قرآن کریم کے کسی بھی حصے کو آپ کو پڑھیں گی, چاہے وہ آپ نماز کی حالت میں بالکل سلو ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں, آپ کی ادائیگی نماز میں بھی محسوس ہوگی کہ آپ نے اس الفاظ کو ٹھیک سے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی الحمد للہ رب العالمین میں سورہ فاتحہ میں الحمد پڑھتے ہیں تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو الحمد نہیں پڑھنا, الحمد للہ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, الحمد میں یہ والی ہاں آ جائے گی تو حمدو نہیں پڑھنا, ہم نے یہ والا ہاں پڑھنا ہے, الحمد للہ رب العالمین. تو الحمد پڑھنا ہے. آپ کو ہاں کی پریکٹس ابھی سے اچھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ معنی تبدیل ہو جائیں گے. الحمد شریف میں اگر ہم نے اس کو ہاں کی ادائیگی کی جگہ ہاں پڑھ لیا تو قرآن کریم کے معنی اس سے تبدیل ہو جاتے ہیں, اور جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, الحمد للہ رب العالمین. اور اگر ہاں ادا ٹھیک نہ کیا الحمد للہ رب العالمین, تمام برائیاں اللہ کے لیے, نعوذ باللہ. دیکھیں معنی کیسا تبدیل ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ یہاں پہ بہت اچھی پریکٹس کریں, جتنی طاقت سے آپ سے ادا ہوتا ہے ویسے ادا کریں. الحمد للہ رب العالمین. آپ جب مجھ سے میں آپ سے پوچھتی نا کیسی طبیعت ہے تو میں آپ کو کہتی ہوں نا آپ یہ کہا کریں الحمد للہ. تو الحمد للہ جب بھی آپ بولیں گے, جب مجھے جواب دینے کے لیے بھی, تب بھی آپ ایسے ہی بولیں گے, ایسے نہیں کہہ دیں گے الحمد للہ, ایسے نہیں, الحمد للہ.
میری بات سمجھ آ رہی ہے نا میرے پیارے پیارے بچوں کو؟ وہ میری کلاس اچھے سے لے رہے ہیں نا؟ میں آپ کو نہیں سن رہی ہوں، لیکن آپ مجھے سنیں، اور جب میں جو الفاظ پڑھاؤں وہ پڑھیں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے صرف ایک بچہ پڑھ رہا ہے میرے ساتھ. ہاں اب پڑھنا شروع ہوئے ہیں. چلیں پڑھیں. عین. ہاں. تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ سوچ کر آپ نے پوری توجہ سے نماز کے اندر اس الفاظ کو ٹھیک ادا کرنا ہے. میں یہ بات اپنی اسٹوڈینٹ کی امیوں سے بھی کہوں گی کہ پلیز وہ بھی اس بات کو ضرور اپلائی کریں کہ وہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پر ہا کا مخرج بہتر سے ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. عین. ہا. عین. ہا. اب اس کو پر پڑھنا ہے، یہ دونوں ورڈ کو، یہ بھی حروف ہلکی ہیں. عین. خا. عین. خا. عین. خا. یہ دونوں حروف عالیہ بھی ہیں، پر بھی پڑھے جائیں گے. غین کی مقدار دینی ہے عین کی طرح. خا کو بغیر مقدار کے پڑھنا ہے ہا کی طرح. تو ہم نے ایک الفاظ املا سے پڑھنا ہے غین، اور اس کو بغیر مقدار کے خا. دونوں کو پر پڑھنا ہے کیونکہ مستعلیہ بھی ہیں اور حروف ہلکی بھی ہیں. آپ کو میں ایک اہم بات بتاؤں، ہم جب بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کا لاسٹ پیج پر 20 کلمات دیے ہوئے ہوتے ہیں جن کی اعراب کی غلطی سے، یعنی زبر زیر پیش کے اوپر نیچے کر دینے سے، یا پھر حروف کی ادائیگی میں غلطی کرنے سے، یا مشدد ہو نہ کریں، یا مشدد نہ ہو اور مشدد کر لیں، یعنی ملانا نہیں ہے اور ملا لیں، یا ملانا تھا اور نہیں ملایا، تو تشدید کی غلطی، حرکات کی غلطی، حروفوں کی ادائیگی کی غلطی، یہ تینوں غلطیاں اگر ہم سے خدا نہ خواستہ اپنی زبان کی غلطی کی وجہ سے اگر ہو جاتی ہیں، تو 20 کلمات قرآن کریم کے ایسے ہیں، وہ 20 آیتوں کے اندر قرآن کریم میں کہ جو ہے اس سے جو ہے معنی قرآن پاک کے بہت غلط طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں. کسی بھی ورڈ کی غلطی سے جو ہے معنی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت غلط طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی الحمدللہ رب العالمین میں نے بتایا کہ ہاں کی ادائیگی بالکل پرفیکٹ کرنی ہے. اگر آپ نے ہاں کی جگہ الحمدللہ پڑھ لیا، نعوذ باللہ، اس کا معنی کتنا غلط تبدیل ہوا. آپ کی مثال دینے کے لیے میں نے آپ کو یہ کہا، لیکن آپ اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ الحمد شریف پاک ہر وقت پڑھتے ہیں، پانچوں نماز میں بھی، اس کے علاوہ بھی، تو آپ ہاں کی ادائیگی تمام حروفوں میں سب سے زیادہ محنت کر کے اچھی کریں. آپ بھی، اور جو میری بہنیں اگر ساتھ کلاس لے رہی ہیں تو وہ بھی.